یہ ہر طرف سے یہ آوازیں آنے کی بجائے ہر طرف سے یہ آوازیں آنی چاہیے تھی کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ سمویدھان کے مطابق اس نے ایک جرم کیا ہے. تو بجائے اپنے سمویدھان کو پروٹیکٹ کرنے کے کچھ بدبختوں نے اس کو چھپایا، کچھ نے اس کو پناہ دی، کچھ نے ہرزہ سرائی کی، کچھ نے اس کی فیور میں بات کی. تو قرآن کی سچائی تو پھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے اور رہے گی. کسی کی اس طرح کی بدبختی کرنے سے قرآن کی شان پہ کیا فرق پڑا؟ بدبخت کہہ رہا تھا کہ بچاؤ الو کے پٹھے، کیا قرآن غائب ہو گیا ہے؟ تمہاری اس بدتمیزی کرنے کی وجہ سے تیری اوقات سامنے آ گئی کہ تیری اہمیت اور اوقات کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تم نے اپنے سمویدھان کو بھی لات مار کے بتایا کہ تمہارے نزدیک انڈین کانسٹیٹیوشن کی اوقات اور اہمیت کیا ہے. تم نے دراصل انڈین کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑایا اور تم جانتے تھے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی ادارہ یہاں پر فعال ادارہ موجود نہیں، اس لیے تم نے یہ ہمت کی. ورنہ تو تم اپنے ملک کے اگر سمویدھان کے خیال کرتے تو تم یہ حرکت کبھی نہ کرتے. تو قرآن پاک تو اپنی عظمتوں سمیت الحمدللہ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کے اب تک اعلیٰ ہے، بہتر ہے، برتر ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کے پاس کوئی گرنتھ میدان میں رکھ کے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو اس کی عظمتوں پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. البتہ تم نے جو دھجیاں اڑائیں اپنے سمویدھان کی، میں آشا کرتا ہوں کہ ہمارے کچھ سمجھدار سناتنی بہن بھائی بھی ہوں گے جو اس کی اس حرکت کو کنڈیم بھی کریں گے، اور سمویدھان کا جو اس نے مذاق اڑایا ہے دراصل یہ اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ عامر بھائی، میں یہ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. زبردست، جزاک اللہ علی بھائی، بہت زبردست گفتگو آپ نے فرمائی. اور آپ نے جو یہ جملہ کہا یقیناً یہ 100% سچ کہا کہ قرآن، میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا. قرآن جلانے سے نہ تم اسلام کا کوئی نقصان کر سکتے ہو، نہ قرآن کی حقانیت چھپا سکتے ہو، نہ اسلام کی سچائی کو بدل کے رکھ سکتے ہو. قرآن جلانے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب کسی کے ذہن میں یہ چیز آئے گی جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر ہم جلا رہے ہیں تو دقت کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے. اور میں بھی کچھ آیتیں پیش کروں گا آگے چل کر، ہو سکتا ہے اس تناظر میں اس سوال کا جواب بھی میں دیتا چلوں. تو اس کو آگے ہمارے ساتھ چلیے گا، کچھ سوالوں کے جواب بھی دیتے جائیں گے اور پھر لنک اوپن کر کے ہم ان سے پوچھتے بھی جائیں گے کہ آپ کس جگہ پر کھڑے ہو. یہ بڑا ضروری ہے. تو تیزی سے یہ کلپ سنتے ہیں تاکہ ایک بندے کی حقیقت سامنے آنا، اور اس سوال کا جواب پھر آگے ملے گا آپ کو. تو میرے ساتھ جڑے رہیے، ٹھیک ہے؟ اس کو شیئر کرتے رہیں. میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ٹویٹر کے اوپر بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، تو اس کو ری ٹویٹ یا ری پوسٹ جو بھی آپ لوگ وہاں پر کرتے ہیں اس کو کریں، کیونکہ آگے ہم بہت سی اہم چیزوں کی طرف توجہ دلائیں گے جس کو جاننا ایک مسلمان کے لیے اور ایک نان مسلم کے لیے بھی بڑا ضروری ہے. اور پھر ہم کچھ سوال بھی رکھیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں آڈیو کی جانب. کہ ان کی برائی کر رہا ہے اس کے عامر کے چینل پہ. اور سب سے مزاق کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ کہ عامر بول رہا ہے کہ میں میڈیٹر بن کے بات کروا دیتا ہوں. عامر ایک تو بھائی اس کے مزے لے رہا ہے، پر وہ آدمی کیسا ہے جو وہاں جا کے الٹیاں کر رہا ہے، جا کر کے وہاں پہ باتیں کر رہا ہے. کل کو ابھی وہ بات کر رہا ہے، اس کی لینگویج کو ذرا پکڑیے، ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں پرانا یارانہ چل رہا ہو. ہاں امیر، یہ جو امیر والا جو شبد نکل رہا ہے اس کے منہ سے، یہ کچھ دن پہلے یہی بندہ اس کی بہن کو، اس کی ماں کو اتنی گندی گندی گالیاں دیتا تھا، اور سیم یہی نام لے کر، ٹھیک ہے؟ اور آج یہ بندہ اتنے یارانہ طریقے سے اس سے بات کر رہا ہے، لگ رہا ہے ایسے کہ یہ سامنے سے تو بھلے ہی ایکس مسلم تھا، ایکس مسلم نہ ہو کر ایک چولا اوڑھ کر تھا، ایکس مسلم کا چولا اوڑھ کر تھا، لیکن لو جی سن لو، یہ سمیر کے بارے میں کہا جا رہا ہے. سمیر کچھ ہفتے پہلے جب میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگتا رہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے بلاسفیمی کی، میں نے مسلمانوں کا دل دکھایا، میرے ایک ماما نے مجھے سمجھایا، ماما کی بات میرے پلے پڑ گئی، میرا دماغ کھل گیا جو گوبر کھا کر بند تھا. ہاں جی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، کرپا مجھے क्षमा کر دیجیے. تو اس وقت یہ مومنٹ کے چیلے چانٹے بغلیں بجا کر شور ڈال رہے تھے اور رو رہے تھے کہ یہ تو ایکس مسلم بھی نہیں تھا،
یہ تو اندر سے بھی مسلمان ہے. یہ تھی اوقات. اور اسلام کی جناب بکواسیں کر کر کے اس کے خلاف ساری عوام کو اپنی طرف توجہ دلا کر تو ہندو اسلاموفوبک جو ہندوز ہیں، سناتنی ہیں، ان کی سمپتھی گین کر کے دوبارہ لائم لائٹ کے اندر آ رہا ہے. میں جی دوبارہ چیمپئن ہیرو بن گیا ہوں. فرق دیکھ لو. اگر کسی کو شک ہے سناتنی کو، یہ مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان بالکل اپنے آپ کو اسٹریٹ فوکسڈ رکھیں، ٹھیک ہے. یہ سوشل میڈیا کی جو وار ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اسٹریٹجیکلی لڑنی ہے، بیوقوفی کا ساتھ نہیں. تو سناتنیوں کو چیک کرنے دینا خود کہ کن کو سپورٹ کر رہے ہیں کن کو نہیں. جا کر دیکھ لیں کہ قرآن کی بلاسفیمی سے پہلے کتنے لوگ اس کی طرف منہ کر کے تھونک رہے تھے، اور یہ جو گند اس نے حرکت کی ہے اس کے بعد سناتنی بغلیں بجا بجا کر شور اور جناب وہ شنگا بجا بجا کر شور ڈال کر پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہمارا دیوتا آ گیا ہے، ہمارا دیوتا آ گیا. یہ ہے اوقات. تو یہ ذرا سن لو کیا کہہ رہی ہے وہ مہیلا، سن لیں. ہو کر ایک چولا اوڑھ کر تھا، ایکس مسلم کا چولا اوڑھ کر تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کا یارانہ کنٹینیو تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو حرکتیں کیا ہے، اور کسی ایکس مسلم پہ کیوں نہیں انگلیاں اٹھتی ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے. ہر بار ایک ہی بندہ کیوں سامنے آتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کا جو وہ جان بوجھ کے سوچ رہا ہے کہ وہ اگلے. ٹھیک ہے. آج یہ خود جا کر کے اس کو چینل پہ کیا بولتے ہیں اس کو ٹاپک دے رہا ہے بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس سے گھٹیا انسان تو مجھے تو لگتا ہے اس کے ماں باپ بھی پچھتاتے ہوں گے کہ ہم نے کیسے بچے کو جنم دیا ہے. تم عامر حق کے چینل پہ جا کے کیا کیے ہو، اور دوسرے والے چینل پہ کل میں نے اسٹریم سنی، سب کی ناک کٹائے ہو، سناتنیوں کی ناک کٹوائے ہو، ایکس مسلمز کی بھی ناک کٹوائے ہو، ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں سنوائے ہو، سیتا رام لکشمی کرشنا کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا. صرف تمہارے کارن وہ تم سے بہت پیار سے ادب و عزت سے بات کر رہے تھے، وہ تم سے بہت پیار سے ادب و عزت سے بات کر رہے تھے، وہ تم سے بہت پیار سے ادب و عزت سے بات کر رہے تھے. تم انہیں ڈنگر سنگر بولے ہو. جتنے نہیں سنی وہ اسٹریم سن لیں، میں لنک دیتا ہوں یہاں پر. بھی ناک کٹوا دی تم نے. جو سپورٹر رہے تمہارے ان کے دل پر کیا نہیں بیتی ہوگی. پوچھ رہے ہو کہ میں نے کیا بگاڑا. یہ دیکھیے کبھی تمہارے چاہنے والے تھے کیا کمنٹ کر رہے ہیں. یہ تھی رائے، اور یہی ہے رائے. اس سدھارتھ چوتڑ ویدی کے بارے میں یہ رائے ہے. اب اسلام کی نفرت میں 4 دن تک اس کو سر پر اٹھا کر ابو بنا کر پھریں گے، باپ بنا کر شور ڈالیں گے تو شوق سے ڈال لو، مرضی پوری کر لو، مگر اوقات تو یہی ہے. پنجابی کی مثال ہے، جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی. ہاں، جہاں کا وہ پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا خمیر تھا، اور پہنچا وہیں پر سدھارتھ جہاں کا گٹر تھا وہاں کا سمیر تھا، وہیں پہنچ گیا. اسی گٹر میں سمیر تھا، اس کا خمیر بھی گٹر کا تھا، خمیر میں پہنچ گیا. تمہارے لیے پورا مومنٹ کا رخ بدل گیا. کوئی بھروسہ نہیں کر رہا تمہاری وجہ سے کہ ایسے ہوتے ہیں ایکس مسلم. اب کوئی ہندو بننا چاہے گا نا تو لوگ کہیں گے سناتنی جاؤ تم جو ہو وہی رہو، ہمیں تمہیں ہندو نہیں بنانا. ایک بہت غلط کام کیا کل کی اسٹریم میں. ہاں سن لیا. اب آگے سن لیں. اس کے پاپا آ گئے ہیں. پاپا، اس کے پاپا جی آ کر، یہ وہی شخص ہے جس کو آج آپ لوگوں نے دیوی دیوتا بنایا ہوا ہے. اس کے پاپا کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں ذرا سن لیں. کہ آپ نے بلاسفیمی پر، محمد پر بات کرنے کے لیے معافی مانگی. یہ بہت غلط کام ہے. اس کو سائیکولوجیکل ہیلپ اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. پلیز کسی کاؤنسلر سائیکٹرک سے اس کو ملا دیں. اب امیر حق کے پاس چلا گیا ہے. مجھے ڈر ہے اس کے بعد کہیں آتم ہتیا نہ کر لے. مجھے ڈر ہے اس کے بعد کہیں آتم ہتیا نہ کر لے. مجھے ڈر ہے اس کے بعد کہیں آتم ہتیا نہ کر لے. ہاں، اب سمجھ آ گئی. آتم ہتیا نہیں. تم لوگ مسلمانوں پر بلیم ڈالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو. ساودھان ہو جائیں مسلمان. جو بھی کام ہے وہ آپ کو پتا ہے. ٹویٹر پر ہم نے سپیس کی تھی، ہم نے بتایا تھا.
ہم نے کون سے رستے کو اختیار کرنا ہے وہ وہاں جا کر ریکارڈڈ پڑی ہے, سن لیں. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کے بارے میں ایکس مسلم موومنٹ کے چیمپئن خود کیا کہا کرتے تھے. یہ ذرا سن لینا, آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, سن لینا ذرا. تم سے بات نہیں کرنے آیا, ڈیبیٹ نہیں کرنے آیا, کچھ نہیں کرنے آیا, صرف ایک ہی مدعا رکھنے آیا, یہ ویڈیو جو تم چلا رہے ہو اس کو ابھی کے ابھی پرائیویٹ کرو. جب بندہ مصیبت میں ہے تم اس کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ بند کرو اس کو. بیک گراؤنڈ دے دوں تھوڑا. ساحل کی ڈاکسنگ کی گئی تھی اور اس کی آئیڈینٹی ریویل کر دی گئی. فیس باہر آ گیا, ویڈیو باہر آ گئی, بہنوئی کا نمبر آ گیا, فیملی کا پتہ چل گیا, لوکیشن ریویل ہو گیا. ساحل نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اپنی آئیڈینٹی کو چھپا سکوں, مگر پھیل گئی بات. اب ساحل نے مسلمانوں کو چکما دینے کے لیے یہ بات کہی کہ میں اپنا چینل بند کر رہا ہوں, میں آج کے بعد اسلام پر بات نہیں کروں گا, میں آج کے بعد خوشبوؤں کا, پرفیومز کا ریویو دیا کروں گا. ہیں جی, پرفیومز کا ریویو. اور گٹر کے ڈھکن, تو گوبر کا ریویو دیا کر, تو موتر کا ریویو دیا کر, تو بچوں کے پیمپرز کا ریویو دیا کر, تو جناب گائے کی دم اٹھا کر سوراخ کا ریویو دیا کر, جو تیرے کرنے کے کام ہے. کہتا ہے جی پرفیوم کا ریویو دوں گا. تو پرفیوم کا ریویو نہ دیا کر, تو لگایا کر. ہاں تیری مہربانی, ریویو سے تیری بدبو نہیں مرے گی. تو لگایا کر. پرفیوم کا ریویو نہیں دیا جاتا, پرفیوم لگایا جاتا ہے. ہاں, پرفیوم کا ریویو دوں گا. ہاں, ساڑھے نک بند نے ہیں یار, ویسے ہلکا پھلکا تو ہے ہی ہے. خیر بہرحال, تو ہوا یہ کہ جب ساحل نے یہ ٹیٹو پارٹی کی سناتنیوں کو چونا لگانے کے لیے, چکما دے کر کہ جی اتنی بڑی ویورشپ اکٹھی کر لی ہے, چلو پرفیوم کا ریویو دوں گا, تو سمیر نے ویکیوم دیکھ کر گدی سنبھالنے کا پریاس شروع کر دیا. راجنیتک شریانتر کا آرمبھ ہوا. اس سمے آج سے 2 سال پہلے میں نے سٹریم کی تھی. کیا آپ وشواس کریں گے کہ اس سٹریم کا ریفرنس ساحل اور ایڈم نے اپنی سٹریم کے اندر یوز کیا؟ یہ میں سناتنیوں کو کہہ رہا ہوں, کیا آپ وشواس کریں گے؟ ہمیں تو پتا تھا ہم جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے. آج میں بول رہا ہوں, میں جب 2 سال پہلے بول رہا تھا مجھے اس وقت بھی یقین تھا, آج میں بول رہا ہوں 2 سال بعد یہی بات سناتنی اور ایکس مسلم بول رہے ہوں گے, مگر اس وقت میری کسی نے سنی نہیں. سب کہتے تھے آواز حق, یہ تو جناب ایجنڈا لے کر چل رہا ہے, اس کا کوئی پروپیگنڈا ہے, یہ تو لوگوں کو چونا لگا رہا ہے. چونا میں نہیں, چونا تم لوگ لگا رہے ہو سناتنیوں کو. اسلام کا کیا کر لو گے؟ تم مسلمان کا بال نہیں بانکا کر سکتے, اسلام کو تو تم چھو بھی نہیں سکتے. یہی تو فرسٹریشن ہے. تو اس وقت کیا بات ہوئی تھی یہ ذرا سنیے گا. جب میں نے پول کھولا تو اس کے بعد اس کو وہ ویڈیو ہٹانی پڑی, پرائیویٹ کرنی پڑی آج سے 2 سال پہلے. مگر چند مہینے پہلے اس بندے نے ایکس مسلم موومنٹ کو اتنا ڈیمیج کیا کہ ساحل اور ایڈم کو جسٹیفیکیشن پیش کرنی پڑی کہ یہ 2 ہاتھ جڑے ہیں یار, ہمیں معاف کر دو, ہم نے کچھ غلط نہیں کیا. یہ ذرا سنیں. صرف ایک ہی مدعا رکھنے آیا, یہ ویڈیو جو تم چلا رہے ہو اس کو ابھی کے ابھی پرائیویٹ کرو. جب بندہ مصیبت میں ہے تم اس کے خلاف کیسے کھڑے ہو سکتے ہو؟ بند کرو اس کو. سمیر نے کہا تھا یہ ویڈیو کبھی پرائیویٹ نہیں ہوگی. جھوٹے سالے, سوری نہیں بولنا میں نے, لیکن جھوٹے. تم جب آواز حق نے تمہارے خلاف ویڈیو بنائی اس کے اگلے دن تم نے پرائیویٹ کیسے کر دی؟ سمیر نے کہا تھا یہ ویڈیو. او سناتنی, یہ وہی ہے جس کو آج سر پر اٹھا کر سپورٹیں کر رہے ہو. یہ وہی ہے کہ جس کی جے جے کار کر رہے ہو. یہ وہی ہے سناتنیوں جس کے لیے پھولے نہیں سما رہے ہو کہ بڑا 30 مار خان نکلا ہے. یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تمہارے ایکس مسلم چیمپئنز کیا کہتے ہیں. جب میں نے ان کی دھوتی کے اندر تیر گھسیڑا تھا تو ان کی ویڈیو پرائیویٹ ہو گئی تھی. ہاں, مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تجھے سنتا کون ہے. میں کہتا ہوں کبھی اپنی گورنمنٹ سے تو پوچھو, میں کہتا ہوں کبھی اپنے چیمپئن سے تو پوچھو. ہاں, اتنے غور سے سنتے ہیں کہ کبھی اپنے پتا کی اتنی غور سے سنی ہوتی
تو آج کسی اچھی جگہ پر افسر لگے ہوتے. دوبارہ سن لیں. سمیر نے کہا تھا یہ ویڈیو کبھی پرائیویٹ نہیں ہوگی. جھوٹے سالے, سوری نہیں بولنا میں نے, لیکن جھوٹے, تم جب آواز حق نے تمہارے خلاف ویڈیو بنائی اس کے اگلے دن تم نے پرائیویٹ کیسے کر دی؟ بس اسی چیز کا ویٹ کرنا تھا, پروموشن لینی تھی. دس از واٹ یو ڈو آلویز مائی فرینڈ. ہپوکریسی کی کوئی سیما ہوتی ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. ہاں جی علی بھائی, سنا ہے آپ نے کیا رائے دے رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں؟ یہ چپڑ گنجو جو آج چیمپئن بنا ہوا ہے, کچھ کہیں گے اس پر علی بھائی؟ اگر آپ ایزیلی اویلیبل ہیں تو مائک میوٹ ہے, اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو علی بھائی. میرے خیال سے شاید علی بھائی اوے ہیں. خیر, یہ میں نے آپ کو دیگ کا چاول چیک کروایا ہے, صرف ہلکا سا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ سارا ایکسپوز کرنے کا جو مومنٹم تھا, میں 2 سال پہلے سے یہ سارا کور کر چکا ہوں. جس کسی نے جانا ہے آواز حق لائیو پر وی پی این لگا کر یوز کریں گے انڈیا کے لوگ, اگر نہیں تو پھر آواز حق آفیشیل پر چلے جائیں, وہاں جا کر ایکس مسلم موومنٹ ایکسپوز لکھیں, یا جتنے آپ کے چیمپئنز ہیں ان کے نام کے حساب سے میں نے پلے لسٹ بنائی ہے, اس پلے لسٹ میں جا کے میرے پروگرامز دیکھیں. میں نے ڈیٹیل آڈیوز اور ویڈیو سنا کے انالیسس پیش کیا ہے. آج وہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو میں رکھا کرتا تھا, وہی چیزیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا, اور میں جو آج بات رکھنا چاہ رہا تھا وہ ہماری بات سامنے آ جائے گی. میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی یہ چیز رکھی تھی کہ یہ لوگ بلاسفیمی کیوں کرتے ہیں. یہ چیز میں نے ٹویٹر کے اوپر بھی ویڈیو شارٹ بنا کر ڈال دی تھی. آج میں اس چیز کے اوپر بھی دوبارہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ شارٹ, یہ میں دکھا رہا ہوں, اس کو بھی ذرا سن لیں. کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہوگا, یہ لوگ کہیں گے اب موومنٹ چھوڑ دیں, چینل. حالانکہ میرا بہت کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ ہوگا, یہ لوگ کہیں گے اب موومنٹ چھوڑ دیں, چینل بند کر دیا تو اب یہ باتیں بول رہا ہے, لیکن نہیں. یہ چیزیں میں ہمیشہ سے محسوس کرتا ہوں, اور میں ایک ایسا انسان ہوں جو صحیح بات کو بولنے میں کہیں بھی نہیں کتراتا. کئی بار یہ چیزیں عامر بھائی ایکس مسلمز کے چینل پر جان بوجھ کر بھی کی جاتی ہیں. سنو, اور سناتنی دوستو, یہ اپنے جیجا جی کی عزت کیسے کیا کرتا تھا عامر بھائی. ہائے عامر بھائی, سنیں ذرا. بھائی ایکس مسلمز کے چینل پر جو صحیح بات کو بولنے میں کہیں بھی نہیں کتراتا. کئی بار یہ چیزیں عامر بھائی ایکس مسلمز کے چینل پر جان بوجھ کر بھی کی جاتی ہیں. بلاسفیمی جان بوجھ کر کی جاتی ہے, کیوں؟ سن لیں دوبارہ. اسے محسوس کرتا ہوں, اور میں ایک ایسا انسان ہوں جو صحیح بات کو بولنے میں کہیں بھی نہیں کتراتا. کئی بار یہ چیزیں عامر بھائی ایکس مسلمز کے چینل پر جان بوجھ کر بھی کی جاتی ہیں. اور جان بوجھ کر کیوں کی جاتی ہے وہ آپ بہت اچھے سے سمجھدار ہیں, برا نہ مانیے گا. طریقے سے اگر آپ اسلام کو برا بولتے ہیں, اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کو بھلا برا بولتے ہیں, تو دوسری کمیونٹی والے مزے لیتے ہیں. اگر آپ اسلام کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہیں, بلاسفیمی کرتے ہیں, تو دوسری کمیونٹی والے کون؟ اسلاموفوبز مزے لیتے ہیں. قرآن کو جلایا گیا, قرآن کے ورقے پھاڑے. یہ خود سوئم بندہ اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں کو خوش کرنا, فنڈز اکٹھے کرنا, ویورشپ اکٹھی کرنا, اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا مقصد ہے. اسلاموفوبس کو, دوسری کمیونٹی کو. یہ سن لیں. برا نہ مانیے گا. طریقے سے اگر آپ اسلام کو برا بولتے ہیں, اسلام کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اس کو بھلا برا بولتے ہیں, تو دوسری کمیونٹی والے مزے لیتے ہیں. یہ سب کے اندر ہے, ہمارے اندر. تو جتنا زیادہ کسی کو مزہ آئے گا اتنا زیادہ ہی تو وہ جڑے گا نا آپ کے ساتھ. ٹھیک. یعنی جتنا مزے کا ٹھمکا لگے گا اتنی زیادہ سپر چیٹ. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا رسپانس تھا اس کے اوپر, یہ ہم نے رکھ دیا. اب میں لنک اوپن کروں گا, صرف 5 منٹ کا. امید کرتا ہوں کہ 5 سے 10 منٹ کا ایک ابتدائی 1-2 بات تھا جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم آخر کیوں کے سوال کے ساتھ آج کی سٹریم کا
لنک اوپن کریں گے, سٹیج اوپن کر دیں گے, اور صرف ان اسلامو فوبس کو سٹیج پر آنے کی اجازت ہوگی. وہ آ سکتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو جلانا چاہیے. ہاں جی, آج ہم آپ سے پوچھیں گے قرآن کو جلانا چاہیے, آخر کیوں؟ اس سوال کے ساتھ تو تب تک اسلامو فوب سوچ لیں کہ ان کے پاس کیا سالڈ اور کنکریٹ ریزن ہے قرآن کو جلانے کی. آپ ہمارے سامنے آ کے رکھیے گا, اس پر تھوڑی سی بات کر لیں گے, ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم اینڈ میں کنکلوژن نکال لیں گے. انتظار کریں, آپ کو موقع دیں گے ہم. کبھی دیکھا ہوگا کوئی, کبھی کسی دھرم کے ماننے والا ایسا دیکھا ہوگا کہ جس کا سینہ چھلی ہو چکا ہو, جو دکھوں سے چور ہو چکا ہو, جو گالیاں کھا کر بے بس ہو, جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی محبوب ترین کتاب کی بے حرمتی کی جا رہی ہو؟ کبھی دیکھا ہے ایسا کہ ظلم, جبر اور استبداد اور انیائے کے بادل سدا ان پر چھائے ہوئے ہوں, مگر وہ کبھی بھی اپنے جذبات کو ان حدود اور لمٹس اور باؤنڈریز کو پار نہ کرنے دیں؟ کیا ہمارے پاس آگ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس تمہارے شاستر نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل میں جذبات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے پاس غصہ, اہنکار نہیں ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو مسلمان کو روکتی ہے کہ بس یہاں سے اب تمہاری باؤنڈری ختم ہو گئی اور اب اللہ کی باؤنڈری شروع ہو چکی ہے, اللہ کی حدود شروع ہو چکی ہیں؟ یہ کون پیدا کرتا ہے یہ ہمت, یہ صبر ایک مسلمان اور مومن کے اندر, کہ وہ اپنے جذبات اور اپنے انفرادی اور ویکتیگت جو بھاونائیں ہیں ان کو دباتا ہے؟ کیا ہمارے اندر جذبات نہیں ہیں؟ سناتریوں, کیا سوچتے ہو, ہمارے لیے مشکل کام ہے کیا؟ کیا سوچ رہے ہو سناتریوں؟ یاد رکھو, یاد رکھو, ہم ان اصحاب اور اسلاف کے ماننے والے ہیں کہ شیر خدا اسد اللہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں کفار سے دو بدو لڑ رہے تھے. یکایک وہ بندہ زمین پر گرتا ہے, شیر خدا کے چہرے کی طرف تھوکتا ہے, نعوذ باللہ. حضرت علی المرتضی تلوار کو تھامے یک جنبش میں سائیڈ پر ہو کر کھڑے ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں. وہ شخص عجیب ایک شوق میں اور ایک عجیب کنفیوژن کے اندر دیکھتا ہے کہ ابھی تو یہ شخص میری جان لینے کے در پہ تھا, یکایک پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے کہ جب تک یہ جنگ ستیہ, دھرم, نیائے, ان نیموں کی بنیاد پر لڑی جا رہی تھی, میرے لیے یہ جائز تھا کہ میں تجھ سے لڑتا. مگر جب یہ جنگ ذاتی خلش, ذاتی بغض, ذاتی عناد اور میرے پرسنل گرج کے پیچھے چلی گئی, میں نے تجھے چھوڑ دیا, جا بھاگ جا, تجھے معاف کیا. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. تم جب تک جس زبان میں ہمارے سے بات کر رہے تھے, ہم نے پھر بھی کبھی ماں بہن کی گالی نہیں دی, ہم نے پھر بھی کبھی اس حد کو کراس نہیں کیا.
ہم شاستروں کے ورک کھولتے تھے، گرنتھوں کے پنوں کو پلٹتے تھے، تمہاری زبان میں تمہیں جواب دینے کی کوشش بھی کرتے تھے، مگر جب تم نے نیائے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی، جب تم نے مانوتا کا سر قلم کر کے رکھ دیا، جب تم نے یدھ کے نیموں میں چھل اور کپٹ کو داخل کر دیا، وہاں ہم رک گئے. ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا، ورنہ آگ ہمارے پاس بھی ہے، شاستر تمہارے ہمارے پاس بھی ہیں، بہت کچھ ہمارے پاس ہے. تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو آئیڈیاز اس خرافاتی دماغ کے اندر آتے ہیں، مگر اس رب السماوات والارض، اس کا بھے ہے، اس کا ایک خوف ہے، کل قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہے کہ عامر تو یہ میرے لیے لڑ رہا تھا یا اپنے جذبات کے لیے؟ اے مسلمان، تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا یا اپنی خوشی سے، اپنی سنتشٹی کے لیے؟ تو ڈیفنس کے لیے لڑ رہا تھا، تو امن اور آشتی کے لیے لڑ رہا تھا، تو لوگوں میں پریم اور مانوتا کی بات کرتا تھا، تو نے لڑانا شروع کر دیا، تو نے بھید بھاؤ کیے، تو نے نیموں کا النگھن کر دیا، سیما پار کر دی، اور اس کے بعد ہندو مسلمان ایک دوسرے کی طرف کرودھ کی نفرت سے دیکھیں. تو اس میں کیسے حصے داری کر سکتا ہے عامر حق؟ تو اس گندے اور گھنونے نفرت اور کرودھ کے کھیل میں کیسے ساجھیداری کر سکتا ہے؟ میرے ہاتھ کھڑے ہو گئے. میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، مگر درد دل رکھ سکتا ہوں، تاکہ اگر آج نہیں کل کسی نان مسلم کے دل میں سچ کو سمجھنے کی ہلکی سی بھی شمع کرن ڈگمگائی، تو کاش آواز حق اس کے کانوں سے گزر کر اس کے دل میں اتر جائے. بس یہ ہے میری تمنا، تو یہ ہے کہ میرے دل کو دیکھ کر، اے سناتنی، میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر، پلٹ کر دیکھو تو صحیح، 2 سال پہلے تمہیں عامر حق نظر آتا تھا؟ 3 سال پہلے تک تمہیں آواز حق کی کبھی آواز سنائی دی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ آج بگڑے بیٹھے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج تمہیں بیان کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آج تم سن نہیں پا رہے؟ کیا کارن ہے کہ آج اس کی جان کے دشمن بنے ہو؟ بھئی سوچو تو صحیح نا، کچھ تو وجہ رہی ہوگی کہ جو چہرے کبھی مسکرایا کرتے تھے آج غمزدہ ہیں. اور اگر چھل کپٹ سے یدھ میں ڈرامے بازی کرنے کو اپنی وجے سمجھتے ہو تو پھر انتظار کرو، کیونکہ بات اب مسلمان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اب بات نیچر کے ہاتھ میں ہے، اب بات مقافات عمل کے ہاتھ میں ہے، اب بات اس ذات کے ہاتھ میں ہے کہ جو مالک یوم الدین ہے. ہمارا ایمان تو اس پر ہے. خیر، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. علی بھائی کچھ بولنا چاہیں تو ضرور. میں چاہتا تھا 1-2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر علی بھائی کی بات کے بعد لنک اس کے بعد اوپن کر دیں گے. بڑی معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ باتیں رکھنا، درد دل رکھنا ضروری تھا کہ شاید بقید عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. تم داستان شوق سنو اور سنائیں ہم. جی علی بھائی، اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے بہترین انداز سے مختلف چیزوں کو پبلک کے سامنے رکھا، اور جس خوبصورت انداز سے آپ نے رکھا، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے خصوصاً سناتنی بہنوں بھائیوں کو
آپ کی باتوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو موقع آپ نے دیا ہے کہ ٹھیک